السلام علیکم، جی مسیحا ایمبولینس سروس۔ ایک بچی بے ہوش ہو گئی، آپ جلدی سے آ جائیں نا۔ بس ہم پہنچ رہے ہیں، بہت پریشان ہوں جی، جلدی آئیں۔ آپ پریشان نہ ہو، ہم پہنچ رہے ہیں ابھی۔ السلام علیکم جی، میں ہوں آکاش احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں NPG میڈیا۔ ایمبولینس چلاتی، بھگاتی، دھڑاتی اور ہوٹر بجاتی، یہ ہیں خاتون مسیحا۔ آپ نے خواتین کو دوسرے شعبوں میں تو اس سے پہلے دیکھا ہوگا، لیکن آج کی جو کہانی آپ کے ساتھ ہم خاتون مسیحا کی شیئر کرنے جا رہے ہیں، اس کے اندر یہ ایمبولینس چلاتی ہیں، جلی کٹی لاشوں کو بھی اٹھاتی ہیں اور ان کو ریسکیو کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ یہاں پہ ایک اسلام آباد کے ساتھ باراکو کے اندر چھوٹا سا گاؤں ہے پنڈ بگوال، جس کے اندر یہ اپنی مسیحا ایمبولینس چلا رہی ہیں اور یہ سروس کر رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہیں دو خاتون مسیحا ہیں، ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ کیا کر رہی ہیں اور کیوں کر رہی ہیں۔ نارملی دیکھا جائے تو خواتین کی جب بات کی جاتی ہے تو کسی کا ذرا سا بلڈ نکلتا دیکھ لیں، کیونکہ خواتین کو نازک کہا جاتا ہے تو ان کا بی پی جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ خود بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ تو ان کو یہ ہمت اور جذبہ کہاں سے آیا اور یہ کیسے کر رہی ہیں کہ اس طرح کی جو ہے جب یہ کیسز پہ جاتے ہیں، ریسکیو کرتے ہیں، لوگ جلے کٹے بھی ہوتے ہیں، کچھ ڈیڈ باڈیز بھی ہوتی ہیں، ان کو اٹھانا اور اس کے ساتھ ساتھ ایمبولینس خود چلانا۔ السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام نازیہ تنویر ہے۔ نازیہ، کب سے آپ یہ ایمبولینس چلا رہی ہیں؟ اس سے 2 سال سے۔ 2 سال سے۔ تو یہ کیا کنسیپٹ ہے اور یہ کیسے آپ لوگوں نے شروع کیا، اور یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کس طرح سے کر رہے ہیں آپ یہ؟ اصل میں یہ ایک شہر سے بہت دور ایک رورل علاقہ ہے جہاں پہ ایسی کوئی سہولت نہیں ہے ہاسپٹل کی یا کسی ایمبولینس سروس کی۔ تو یہاں پہ یہ چیز زیادہ تھی کہ اکثر اس گاؤں میں فیمیلس کی جو ایمرجنسیز ہوتی تھی، خاص کر گائنی کی ایمرجنسیز، اس میں مشکلات ہوتی تھی لوگوں کو۔ تو یہاں سے ہاسپٹل 1 گھنٹے کی دوری پہ ہے، تو اگر لوکل ٹرانسپورٹ ہمیں نہیں مل رہی تو پھر وہاں پہنچاتے اکثر پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا بیبی ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پہ ایک ہمارے صاحب انہوں نے یہ یہاں پہ سوچا کہ ہم شروع کرتے ہیں ایمبولینس یہاں پہ فیمیل کی۔ تو انہیں کے سوچنے پہ ہم لڑکیاں یہاں پہ ٹرین ہوئیں، الحمدللہ کہ آج ہم کا معیار حد تک 350 ایمرجنسیاں اٹھا چکے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا ادارہ ہے آج۔ اچھا نازیہ، مجھے یہ بتائیے گا 350 جو ایمرجنسیاں آپ کر چکی ہیں، اس کے اندر کوئی ڈیتھ کیس اور اس طرح کے کوئی جلے کٹے لوگ یا خون آلود اس طرح کے کچھ لوگ آپ کو جی ہاں، بہت زیادہ آئے ہیں، جلی ہوئی بھی لاشیں بہت آئی ہوئی ہیں۔ اس میں زیادہ تر جو ایکسیڈنٹ ہمارے پاس ہوتے تھے وہ کافی اتنے برے ایکسیڈنٹ تھے کہ جن میں ہم خود بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ہم وہ ان کو ریسکیو کریں گے، جس میں میل فیمیل سب شامل ہیں، جس میں بچے بھی زیادہ تر شامل ہیں۔ ہم خود بھی مائیں ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، لیکن جب ان بچوں کو ہم اٹھاتے تھے تو ہمیں فیل ہوتا تھا کہ ہمیں کچھ بھی کر کے ان کو بچانا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے ایسی ہی کامیاب ایمرجنسی ہینڈل کی ہیں جس میں لوگوں کی جان کم سے کم وقت میں ہاسپٹل پہنچا کے ہم نے بچائی بھی ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ 2 چیزیں بڑی الگ سی ہیں کہ جو مجھے سن کے بڑی عجیب لگ رہی ہیں۔ ایک تو میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا کہ خواتین بڑے کمزور دل کی ہوتی ہیں، یہ کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ یہ کام کرنا، اور دوسرا آپ جو ہے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ آپ جو ہے ایمبولینس چلاتی ہیں اور ڈرائیونگ جو کرنا اس کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ عورتیں جو ہیں ڈرائیونگ نہیں کر سکتی، اور ایک ایمبولینس چلانا اور ایسے رورل ایریے کے اندر جہاں پہ اتنی جو ہے چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہیں، 1 وے ہے، پھر جو ہے گاؤں دیہات ہے، بچے بھاگ کر آتے ہیں، تو اس سچویشن کے اندر ہوٹر بجاتے اتنی اسپیڈ سے ایمبولینس کو لے کر جانا، یہ کھڈے جمپ، یہ ساری چیزیں، تو کبھی کوئی حادثہ پیش آیا ہو یا کبھی کہیں گھبراہٹ کوئی ہوئی ہو، کوئی ایسی کہانی؟ الحمدللہ آج تک ایسا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، لیکن یہ انسان کے اندر خود اپنی ہمت خود پیدا کرنی چاہیے کہ ہمیں اگر اب مرد کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کے چلنا ہے تو کتنی ہمیں ہمت پیدا کرنی چاہیے عورتوں کو کہ اس کے برابر چلیں۔ اور اچھا نازیہ، مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ نے یہ جو ہے خاتون ڈرائیور اور وہ بھی ایمبولینس کا بننا، یہ کیوں سوچا؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے گاؤں کے پیچھے؟ اس کی کوئی خاص کہانی ہے؟ کچھ اور بھی تو کر سکتی تھی آپ۔ نہیں، خاص کہانی یہ نہیں ہے، اصل میں یہاں پہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے، کافی جو ہمارے پاس جو میل سٹاف ہیں ایمبولینس کے ساتھ وہ کمفرٹیبل خود اپنی عورتوں کو محسوس نہیں کرتے اس میں۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ایمبولینس میں اگر عورتیں ہیں، عورتیں ریسکیو بھی کر رہی ہیں، تو ان کی زیادہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ ٹوٹل عورتیں ہی ہوں، پہلے ان کی اپنی فیمیلز ہوتی ہیں، تو وہ اس وجہ سے مجھے اچھا لگا کہ ہم اس گاؤں میں یہ ایمبولینس چلا رہے ہیں اور
یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ یہ اپنی جو ہے کام کے ساتھ ساتھ یہ چیز پر انجام دے رہی ہیں کہ آپ اپنی قوم کی بیٹیوں کی خدمت کرنا چاہ رہی ہیں کہ جس کے ساتھ جو ان کو پریشانی ہے گاؤں کے اندر لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ریسکیو کے ٹائم پہ جو ہے میل فیمیل نہیں ہوتا ہے، آپ کی زندگی بچانا زیادہ ضروری ہوتا ہے، تو اس وجہ سے گھبراتے ہوئے وہ شاید کانٹیکٹ نہیں کرتے ہیں، ایمبولینس کو نہیں بلاتے ہیں، یا جو ہے میل اسٹاف سے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے ہیں، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ چیز کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور ہماری بہن ہے جو ریسکیو کرتی ہیں۔ السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، میرا نام سینش ہے۔ اچھا، نازیہ تو جو ہے وہ ڈرائیونگ کرتی ہیں، آپ کیا کرتی ہیں؟ میں بھی ڈرائیونگ کرتی ہوں، اور ساتھ میں جتنے بھی NFR ہم لوگ جو ہے نا لوگوں کی جانیں بچا رہے ہیں، اور جیسے ہماری ٹریننگ ہوئی ہے مختلف طرح کے جو پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں، جیسے مطلب کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی، کوئی بلیڈنگ وغیرہ ہو گئی، کوئی گائنی کے پیشنٹس ہوتے ہیں، ان سب کو ہم لوگ ٹریٹ کرتے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، ایسا کوئی کیس جس کو دیکھ کے آپ گھبرا گئے ہوں، کوئی ایسا جو ہے؟ الحمدللہ کہ جو ہماری ٹریننگ ہوئی ہے اس میں ہمیں انہوں نے اتنی ہمت دی ہے کہ اب تک ایسا کوئی بھی حادثہ ایسا نہیں ہوا کہ جس میں ہم لوگ گھبرائے ہوں۔ اچھا، جب کسی کی جان بچ جاتی ہے یا کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا فیلنگز ہوتی ہیں آپ کی؟ جب آپ اس کو ریسکیو کر لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، جب آپ کو دعائیں دیتا ہے، تو پھر آپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنی قوم کے لیے جو ہے نا ان کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کی جانیں بچا رہے ہیں، بہت زیادہ دلی سکون ملتا ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور ہم لوگ ٹریٹمنٹ بھی ایسے کرتے ہیں کہ جیسے بالکل ہم لوگ اپنے بہن بھائی سمجھ کے ان کو ان کی جان بچانے کے لیے ان کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ اچھا، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا ماشاءاللہ کافی بڑا اسٹاف ہے، کہ جو پیچھے فیمیلس ہیں پوری، جب آپ کو کال آتی ہے پورا ایک یونٹ ہے، آپ پراپر جو ہے ایک جیسے بڑے ادارے رسپانس کرتے ہیں، آپ رسپانس کرتے ہیں، تو یہ آپ کا سارا ادارہ جو ہے یہ کیسے چلتا ہے؟ اس کے اندر کوئی لوگ ہیں جو آپ کی مدد کرتے ہیں؟ کس طرح سے آپ یہ ساری چیزیں مینیج کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ، ہمارا ادارہ ہے سیونگ 9 کے نام سے نا، تو یہ جو مسیح ایمبولینس ہے یہ آگے اس کا ایک پروجیکٹ ہے، اور ہمارے پیچھے جو ہے نا ہمارے CEO صاحب اسامہ صاحب ہیں، آگے ہماری میم ہے جو میم سائمہ، میم نمیر ہو گئی، سر فیضان، پوری مطلب ہماری ایک مینجمنٹ ہے جو ہمیں پیچھے سے وہ بتاتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، اور آگے ہم لوگ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ انہی کے توسط سے آج ہم لوگ اس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ ان کا بھی اور اس گاؤں کے لوگوں کا بھی کہ جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، ہمیں عزت دیتے ہیں۔ اچھا، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ جیسے آپ دیکھیں کہ شہر میں بھی اکثر یہ چیزیں مل جاتی ہیں، ویسے تو شہر میں بڑی عام ہے، لڑکیاں جو ہے ڈرائیونگ کرتی ہیں، ساری چیزیں کرتی ہیں، لیکن جو تنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ آوازیں کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ کہ کسی نے آواز کسی ہو یا کوئی ہنسا ہو آپ کو دیکھ کر گاڑی چلاتے ہوئے؟ نہیں، الحمدللہ شروع میں ہمیں تھوڑا ہچکچاہٹ محسوس ہوتی تھی کہ لوگ مطلب کریں گے یا کوئی بات ہوگی نا، کیونکہ ہم لوگ ایک گاؤں کے ماحول میں رہتے ہیں نا، شہر میں نہیں ہیں، تو لیکن ہم جب باہر نکلتے تھے لوگوں کی جانیں بچاتے تھے، عورتوں کو مطلب بالکل ان کی پرائیویسی کو ایک سامنے رکھ کے ہم ان کو ریسکیو کرتے، لوگ ہماری بہت زیادہ عزت کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا کوئی حادثہ ہمارے ساتھ ایسا واقعہ نہیں پیش آیا کہ ہمیں باتیں کسیں یا آوازیں لگائیں نا، ہماری لوگ بہت زیادہ عزت کرتے ہیں الحمدللہ۔ اچھا نازیہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے یہ ایریا ہے تو چھوٹا سا گاؤں، لیکن یہ بہت بڑا ایریا بھی ہے، ٹریول کرنے کے حساب سے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانے میں اب 20 سے 25 منٹ لگ جاتے ہیں، تو ایسی سچویشن کے اندر جب کوئی ایمرجنسی کال آتی ہے، کیونکہ یہاں پہ جیسے اور ریسکیو سروسز ہیں جو ہے ہمارے شہروں کے اندر، اسلام آباد میں، پنڈی میں، تو کیونکہ یہ ایک آپ کا اپنا پروجیکٹ ہے اور اتنی زیادہ گاڑیاں آپ کے پاس شاید نہیں ہوں گی، تو آپ جو ہے پھر وہ اس جگہ تک پہنچنے تک کیسے وہ کرتے ہیں؟ کچھ ان کی ٹریننگز کرواتے ہیں ہم لوگوں کو، کیسے آپ مینیج کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ، ہمارے اس پورے گاؤں میں تقریباً 45,000 کے لگ بھگ آبادی ہے، اس سے ہمارے پاس تقریباً ہر گاؤں میں 5 سے 6 فیمیل میل ہمارے والنٹیئر تیار کر کے ہم نے وہاں اس ایریے میں رکھے ہوئے ہیں، ان کو باقاعدہ ٹریننگ دے کے کہ اگر ہمارے وہاں پہ پہنچنے میں اگر 10 منٹ ہمیں لگتے ہیں تو تب تک وہ اسی ایریے میں اس پیشنٹ کو کور کر چکے ہوتے ہیں، اس کو فرسٹ ایڈ پہنچ جاتی ہے ہمارے۔ جب وہ پیشنٹ ہمیں کال کرتا ہے تو ہم آگے اپنے والنٹیئر کو کال کرتے ہیں کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے وہ اس پیشنٹ تک پہنچ جائے، جو اس کی فرسٹ ایڈ ہے جو پہلے ٹائم دیتے ہیں وہ اس کو پوری دے تاکہ ہمارے پیشنٹ تک اس کی لائف سیو رہے۔ پھر جب ہم پہنچتے ہیں تو پھر وہ ہمیں ایمبولینس شفٹ کرنے تک ہماری ہیلپ کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو لے کے ہاسپٹل چلے جاتے ہیں۔ اچھا، ابھی تو کووڈ ہے، تو یہ آپ کی کووڈ سے پہلے کیسے آپ ان کی جو ہے وہ ٹریننگز کرواتے تھے؟ کس طرح سے کرتے ہیں؟ ان کو خود سے آپ اپروچ کرتے ہیں
اور کیسے جا کے آپ ان کو گائیڈ کرتے ہیں, کس طرح سے سمجھاتے ہیں, اور گاؤں ہے وہ کس طرح سے اس چیز کے اوپر تیار ہو جاتے ہیں. پھر آپ اپنی طرف سے کوئی ان کو جو آپ کی ایمبولینس میں مسیح ہے اس کو کوئی کارڈ بنا کے دیتے ہیں, کوئی فارم فل کرتے ہیں, کس طرح سے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں؟ جی ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ اسکول اور مدرسوں میں جانا شروع کیا, کیونکہ اسکول اور مدرسے واحد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہر ایریے کے بچے آتے ہیں. وہاں سے ہم نے کافی بچے چنے, ان کے ذریعے ہم ان کے گاؤں تک پہنچے. وہاں پہ گاؤں میں ہم نے کچھ لوگ اکٹھے کیے, ہر گاؤں میں ہر گھر میں 15 سے 20 فیمیل اکٹھی کر کے وہاں پہ فیمیل کو گھر کی جو عورتیں ہیں ان کو بھی ٹرین کیا وہاں پہ, کہ اگر گھر میں کوئی ہلکا پھلکا حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کو گھر میں ہی خود ہینڈل کر سکتی ہیں. جیسے کٹ لگ جانا ہلکا سا, اگر جل جانا یا کچھ بھی, کوئی بچہ ڈیہائیڈریشن کی وجہ سے اگر بیہوش ہو جاتا ہے تو فرسٹ ایڈ اس کو کیا دیں گے کسی بھی مدد کو پہنچنے تک. تو ہم نے اسی طرح والنٹیئر جب ہر اسکول اور مدرسے میں تیار کیے ہیں, جس سے ہمیں کوئی اس طرح کی پریشانی نہیں ہوتی کہ ہم وہاں پہ پہنچیں گے تو ہمارے پہنچنے سے پہلے پیشنٹ اللہ نہ کرے. یعنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک پورے گاؤں کے اندر جو 45,000 لوگوں کی آبادی ہے اس کے اندر آپ کی جو ہے ہر جگہ پہ ایک ٹیم موجود ہے جو والنٹیئر ہیں, اور جب کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو آپ ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے 10-15 منٹ آپ دیکھ لیں کہ ان کو کیا چیز ضرورت ہے, کس طرح سے ریسکیو کرنا اور کب تک آپ پہنچتے ہیں. ناظرین یہ دیکھا آپ نے کہ آج کی ہماری ایک کہانی تھی کہ جس کے اندر ایک ایمبولینس مسیحا سروس کے نام سے جو ہے یہ چل رہی ہے اس گاؤں کے اندر. اور اگر آپ اپنے کسی ایریا کے اندر, کیونکہ یہ فیمیل کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا سیکیور ہے, فیمیل بڑا ان کے ساتھ سیکیور فیل کرتی ہیں, تو اگر آپ کو کوئی گاؤں ہے, قصبہ ہے, کوئی چھوٹی سی جگہ ہے تو آپ اس کے اندر ان لوگوں سے رابطہ کر کے, ان لوگوں سے کانٹیکٹ کر کے ان کی سروس بھی وہاں پہ لے سکتے ہیں, یا ان سے ٹریننگ دلوا کے آپ وہاں پہ اپنی جگہ پہ بھی شروع کر سکتے ہیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ, کیونکہ شہروں کے اندر تو ریسکیو کر لیا جاتا ہے لیکن گاؤں کے اندر جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. لوگوں کو جو ہے پیسوں کا ایشو ہوتا ہے, گاڑیوں کا ایشو ہوتا ہے, پھر ہاسپٹل لے کے جانا, یہاں تک پہنچنا بڑا مشکل ان کے لیے ہوتا ہے. تو آپ ان لوگوں کے ذریعے یا ان سے کانٹیکٹ کر کے ٹریننگ لے کے یا انہی کی سروس وہاں پر بھی شروع کروا سکتے ہیں. آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ, ایک نئی جگہ پر. تب تک جڑے رہیں NPG میڈیا کے ساتھ. اللہ حافظ.